دیکھیں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو اس کام کے شروع میں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو ناقص نہیں چھوڑیں گے بلکہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں، جب ہمارا کوئی کام اختتام پذیر ہو، ہمارا جب کوئی کام مکمل ہو تو اس کے اخیر میں میرے پیارے بھائیوں الحمدللہ کہہ دیا کریں۔ دیکھیں، الحمدللہ کہنے میں یہ مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس بندے نے نعمت کے اوپر الحمدللہ کہہ دیا، یوں سمجھیں کہ اس نے اللہ رب العزت کی نعمت کا شکریہ ادا کر دیا۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ کسی نعمت کی قدردانی کے لیے نعمت کے چھن جانے کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ جو نعمت جس وقت ہمارے پاس موجود ہو اسی وقت اس کی قدر کر لیا کریں۔ اس کی قدردانی کے لیے اس نعمت کے چھن جانے کا انتظار بالکل نہ کیا کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ شوہر بیوی ساتھ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر شوہر بیوی کے درمیان دن رات جھگڑے ہوتے۔ بیوی کو ہمیشہ اپنے شوہر سے شکایت رہتی ہے اور شوہر کو ہمیشہ اپنی بیوی سے شکایت رہتی، اور اللہ نہ کرے کسی دن شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہی بیوی روتی پھرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر بڑے اچھے تھے، ان کے اندر یہ عادت بڑی اچھی تھی، ان کی یہ صفت بڑی اچھی تھی۔ اسی طرح اللہ نہ کرے کسی دن بیوی کا انتقال ہو جائے تو یہی شوہر جو رات دن اپنی بیوی کی شکایتیں کرتا تھا، جو رات دن اپنی بیوی کے اندر کیڑے ڈالتا تھا، آج یہ کہتا پھرتا ہے کہ میری بیوی بڑی اچھی تھی، میری بیوی میرا بڑا خیال کرتی تھی، اس کے اندر یہ صفات تھی اور اس کی یہ عادتیں بڑی اچھی تھی۔ اس سے کوئی کہنے والا کہے کہ بھائی جب وہ زندہ تھی اس کی زندگی کے اندر اس نعمت کا حق تو نے ادا کیوں نہیں کیا؟ جب وہ زندہ تھی اس کی زندگی کے اندر تو نے اس کی قدر کیوں نہیں کی؟ آج جب وہ یہ دنیا چھوڑ گئی، آج جب وہ انتقال کر گئی، فوت ہو گئی، تو آج تجھے اپنی بیوی کے احسانات یاد آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو نعمت ہمارے پاس موجود ہو اس نعمت کی اسی وقت قدر کیا کریں۔ اس نعمت کی قدردانی کے لیے اس نعمت کے چھن جانے کا انتظار نہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے، جو بندہ اپنی زندگی کے اندر کثرت سے الحمدللہ کہنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ رب العزت ہر سختی میں سے آسانی نکال دیا کرتے۔ اگر وہ بندہ محتاج ہوتا ہے، اگر وہ بندہ ضرورت مند ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے تونگری عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اسے مالداری عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جب کام مکمل ہو جائے تو میرے پیارے بھائیوں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح دیکھیں، یہ جو الحمدللہ جملہ ہے، اس جملے کے اندر میرے پیارے بھائیوں 8 حروف ہیں، اور جنت کے جو دروازے ہیں وہ بھی 8 ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کے حروف 8، اسی طرح جنت کے دروازے بھی 8۔
آپ یوں کہہ لیں گویا ایک ایک حرف جنت کے ایک ایک دروازے کے لیے کنجی اور چابی کی مانند ہو جائے گا۔ یعنی جو بندہ اپنی زندگی کے اندر کثرت سے الحمدللہ کہتا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ تو مجھے بتائیں کہ اپنی زندگی کے اندر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں اپنی زندگی کے اندر چلتے پھرتے کثرت سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ یہ وہ بابرکت کلمہ ہے جس کو پڑھ کر انسان جو ہے وہ کفر و شرک سے توبہ تائب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے مقبول ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اکثر اپنی زبان پر اس کا ورد رکھا کریں۔ اور دیکھیں موجودہ دور کے ایک مایہ ناز عالم دین ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر تو لا الہ الا اللہ ایک مستقل سبق ہے جس کو تحلیل لسانی کہتے ہیں، جس کے اندر لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جاتی ہے۔ یعنی انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کا سبق یاد کیا کرتا ہے۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ کلمات میرے پیارے بھائیوں عجیب حکمتوں یا پھر آپ کہیں کہ عجیب طرح کے انوار و برکات سے بھرے ہوئے۔ مثال کے طور پر دیکھیں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، میرے عزیز بھائیوں اس کے اندر ٹوٹل 12 حرف ہیں۔ کتنے حرف؟ 12 حرف۔ اور محمد الرسول اللہ کے اندر بھی 12 ہی حرف ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ایک سال کے اندر کتنے مہینے ہوتے؟ میرے عزیز بھائیوں 12 مہینے ہوتے۔ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کا ایک ایک حرف ہمارے لیے ایک ایک مہینے کے گناہوں سے بخشش کا سامان ہو گیا۔ یعنی جو بندہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا، اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کے سال کے 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر ٹوٹل کتنے حرف ہیں؟ 12۔ اور محمد الرسول اللہ کے اندر بھی ٹوٹل 12 ہی حرف ہیں۔ ہم جب ان دونوں کو ملا دیں تو میرے پیارے بھائیوں 24 حروف ہو جاتے ہیں۔ اور پورے دن اور رات کے اندر میرے عزیز بھائیوں 24 ہی گھنٹے ہوتے۔ یعنی اگر ہم کثرت سے اپنی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے پڑھنے کے عادی ہوں گے، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھتے ہوں گے تو یوں سمجھیں کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہمارے لیے پورے دن کے 24 گھنٹوں کے اندر جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو مجھے بتائیں کہ اپنی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھا کریں گے نہیں پڑھا کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں یہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے، اس کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے میرے پیارے بھائیوں ٹوٹل 7 الفاظ ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ 4 ہو گئے، محمد رسول اللہ یہ 3 ہو گئے، تو ٹوٹل کتنے الفاظ ہو گئے؟ 7۔ اور عام طور سے انسان جو گناہ کیا کرتا ہے وہ میرے عزیز بھائیوں 7 ہی اعضاء سے گناہ کیا کرتا ہے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اسی طرح شرمگاہ سے اور اپنے پیٹ کے اندر کھا کر کے۔
تو جو بندہ دیکھیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو کثرت سے پڑھتا ہوگا، یہ بابرکت کلمہ اس کے لیے اس کے ہر عضو کے ذریعے کیے گئے گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ یعنی ہر عضو سے کیے ہوئے گناہوں کی اللہ رب العزت اس بابرکت کلمے کے ذریعے بخشش فرما دیں گے، مغفرت فرما دیں گے۔ اور دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کلمے کے اندر 7 الفاظ ہیں اور جہنم کے دروازے بھی میرے پیارے بھائیوں 7 ہی ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے لہا 7 ابواب، کہ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ 7 ہی ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا کریں گے تو یاد رکھیں اس بابرکت کلمے کے ذریعے اللہ رب العزت ہم سب کی جہنم کے ایک ایک دروازے سے حفاظت فرما دیں گے۔ اسی طرح دیکھیں شروع میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ کہا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ حقیقت میں عجیب طرح کی حکمتوں اور عجیب طرح کے انوار اور برکات سے بھرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دھیان دیں میرے پیارے بھائیوں، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ، اس پورے کلمے کے اندر آپ کو ایک لفظ بھی نقطے والا نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جتنے الفاظ استعمال فرمائے، جتنے حروف استعمال فرمائے، وہ سارے کے سارے بغیر نقطے والے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بغیر نقطے والے حروف ہوتے ہیں وہ بنسبت نقطے والے حروف کے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ جو نقطے والے حروف ہوتے ہیں ان کو اپنی پہچان کرانے کے لیے نقطوں کی ضرورت ہوتی۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ وہ اپنی پہچان کے لیے نقطوں کے محتاج ہوتے، اور جو بغیر نقطے والے حروف ہوتے ہیں وہ اپنی پہچان کے لیے کسی نقطے کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اس بابرکت کلمے کے اندر جتنے حروف استعمال کیے وہ سارے کے سارے بغیر نقطے والے۔ یہاں علماء کرام نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی وحدانیت اور اپنے یکتا ہونے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ میں ایسی ذات ہوں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی نہیں، نہ ذات کے اندر اور نہ ہی صفات کے اندر۔ اور اللہ رب العزت کے دربار میں شرک کی بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہاں میرے پیارے بھائیوں ہمیں توحید کی دعوت ملی۔ اسی طرح دیکھیں آخر میں ایک اور نقطہ جو خصوصاً ہے تو طلباء کے لیے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اگر ہم بھی سمجھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر فائدے کا سامان ہوگا۔ یہ نقطہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو پہلے والا حصہ ہے، ابتدا والا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے حروف استعمال فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو جوف دہن یعنی منہ کے بالکل بیچوں بیچ سے نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض حروف وہ ہوتے ہیں جو حلقی کہلاتے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی حلق کے ذریعے ہوتی۔ بعض حروف وہ ہوتے ہیں جو شفوی کہلاتے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی انسان کے ہونٹوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور بعض حروف وہ ہوتے ہیں جو جوف دہن یعنی منہ کے بالکل بیچوں بیچ سے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کلمے کے اندر جو حروف استعمال فرمائے وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو جوف دہن یعنی منہ کے بیچوں بیچ سے نکلتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس طرح یہ حروف تمہارے منہ کے بیچوں بیچ سے نکل رہے ہیں، اسی طرح یہ کلمہ بھی ٹھیک تمہارے دل سے نکلنا چاہیے۔
اگر یہ کلمہ تمہارے دل سے نکلے گا تو ہمارے یہاں مقبول ہوگا۔ اور آخر میں ایک اور چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ جو مسنون دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کو اپنی زندگیوں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ رب کریم ہم آپ سے دنیا کی بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں اور آخرت کی بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پرسکون زندگی مل جائے۔ اور دیکھیں ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے عافیت کی 3 نشانیاں بتائی۔ پہلی یہ بتائی کہ انسان کو اپنی زندگی میں کسی حاکم کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ انسان کو کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے کسی بھائی کا محتاج نہ ہو۔ جس بندے کو یہ 3 نعمتیں مل گئی سمجھ لیجئے کہ اسے اللہ رب العزت نے عافیت عطا فرما دی۔ اسی طرح بعض اکابر نے لکھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے کشادہ مکان دے دیا، برکت والی روزی دے دی اور نیک صورت نیک سیرت بیوی مرحمت فرما دی، اسے بھی سمجھ لیجئے کہ عافیت کی زندگی مل گئی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور ہم سب کو دنیا کی بھی عافیت عطا فرما دے اور آخرت کی بھی عافیت عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی